بہارے رمضان، بہارے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ مکرم ناظرین، آج آپ کا میزبان شمس الرحمان رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن بہار رمضان لے کے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین مکرم، رمضان المبارک کی خوبصورت گھڑیوں کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ عشرہ اخیرہ، عشرہ دوزخ سے آزادی چل رہا ہے، اور اس کے اندر آج کا ہمارا موضوع بہت ہی عمدہ موضوع لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، خدمت خلق۔ یہ ایسا موضوع ہے جس کے اندر اگر بندہ لگ جاتا ہے، ایک تو حقوق العباد ہیں اور ایک حقوق اللہ ہیں۔ حقوق اللہ وہ حقوق ہیں جو میرے رب کے حقوق ہیں، عبادت کرنا، روزہ رکھنا، نماز ادا کرنا، یہ سارے حقوق اللہ میں آتے ہیں۔ اور علماء اور فقہاء لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حقوق اللہ ایسے حقوق ہیں جن میں اگر کمی کجی رہ جائے تو میرا رب چاہے تو انہیں معاف کر سکتا ہے، میرا رب چاہے تو اس پہ پکڑ کر سکتا ہے۔ لیکن حقوق العباد وہ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ہر لمحہ ضروری ہے، اور اس میں سب سے عمدہ موضوع اور سب سے عمدہ جو حق ہے وہ خدمت خلق کا جذبہ ہے۔ جب یہ جذبہ پروان چڑھتا ہے تو بندے کے دل کے اندر اس کی طمانینت اور کی روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ جب اس کے اوپر، دل کے اوپر بندے کو اس کی راحت محسوس ہوتی ہے تو وہ بندہ اور اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ اس موضوع کا انتخاب کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آج ہم جس شخصیت کے ساتھ گفتگو کریں گے وہ ہمارے ممبر آزاد کشمیر بلکہ پورے ضلع کے اندر خدمت خلق کے حوالہ سے اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ میری مراد یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن ممبر آزاد کشمیر، سینئر نائب صدر جناب محترم محمد انور کشمیری صاحب۔ جناب محترم، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت عنایت کیا۔ جی بہت شکریہ آفر صاحب، جی آپ تشریف لے کے آئے، بہت شکریہ۔ جی آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی تو جناب اور دوسرے ہمارے مہمان ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام میں آئے، محترم المقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کے حوالہ سے اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ میری مراد جناب محترم محمد انشاء رزاق صاحب۔ جناب ایک مرتبہ پھر آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ہمارا دل یہی ہے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سے کریں۔ بسم اللہ۔ ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے، ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کیا کہنے۔ ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا
ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے لیکن آقا کا منصب جدا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ جناب. بہت خوبصورت انداز میں محمد نشار رزاق صاحب حاضری پیش کر رہے تھے. ناظرین مکرم، یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن 22 نومبر 2016 قیام عمل میں آیا. سر یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن بمبر مریضوں کے لیے ایمبولینس سروس مہیا کر رہی ہے. ابھی الحمدللہ 15 ایمبولینسز ہیں جو بہت خوب، یعنی 24 آور جو کام کر رہی ہیں الحمدللہ، بہت خوب، اور لوگوں کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں ماشاءاللہ. یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن میں یہ ایمبولینسز کے علاوہ اور کافی پروجیکٹ ہیں جو ساتھ چل رہے ہیں، بہت خوب. جیسا کہ ویل چیئر دے رہے ہیں جو معذور لوگ ہیں، جو چل پھر نہیں سکتے، مستحق لوگ ہیں، ان کے لیے ویل چیئر فری آف کاسٹ ہے ماشاءاللہ. کسی ٹائم بھی آ کے کوئی مریض لے کے جا سکتا ہے. بہت خوب. سانس کے مریضوں کی یہ جو ٹی بی کا پرابلم، دمے کا پرابلم ہوتا ہے، اس کے لیے گیس سلنڈر بہت اشد ضرورت ہوتی ہے اس کی. بالکل ضرورت اور بہت یہ زیادہ. پیچھے دیکھیں 2 سال پہلے جب کرونا سٹارٹ ہوا بالکل تو کرونا میں بہت ضروری یہ گیس بہت ضروری تھی. بالکل ضروری. گیس مل نہیں رہی تھی. کہیں سے کوٹلہ، گجرات، اتنے میرپور سے لوگ ادھر آتے تھے، ہم گیس سلنڈر لے کے جاتے تھے. صرف ایک شناختی کارڈ کی کاپی دیتے ہیں، فوٹو کاپی اچھا ہم لیتے ہیں، اور گیس سلنڈر یعنی کٹ، ریگولیٹر، ٹوٹل ہر چیز ہم دیتے ہیں. وہ جب خالی ہوتا ہے ادھر واپس کر کے دوبارہ دوسرا لے جاتے ہیں، اور یہ سہولیات مل رہی ہیں لوگوں. ناظرین مکرم ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ یقیناً سماعت کر رہے ہیں کہ یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے سینئر نائب صدر جس طرح یہاں اپنی خدمات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے اس پلیٹ فارم SR اسٹوڈیو 5 کے پلیٹ فارم سے آپ تک پیغام پہنچ رہا ہے کہ 24 آور آپ کو اگر گیس یعنی کہ آکسیجن گیس کی ضرورت ہے تو یہ آپ کو وہ سلنڈر نہیں، صرف گیس ہی نہیں بلکہ مکمل کٹ بھی پرووائڈ کریں گے صرف آپ کے ID کارڈ کی کاپی کے اوپر. اور اس کے بعد ماشاءاللہ اگر کوئی، یہ بہت اچھا کام ہے، میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا. مجھے مزید ہمارے ناظرین کو بتائیے اور کون کون سی سہولیات اس میں موجود ہیں. سر اس میں اور بہت سارے کام ہیں، جیسے تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے ہم بہت مسئلہ بنا ہے. جی بہت زیادہ یہ پرابلم ہے، تھیلیسیمیا کے مریض بچے بہت زیادہ تعداد بڑھ رہی ہے. جی اور ہمارے پاس جو ایک دفعہ ریکارڈ کروا دیتے ہیں ادھر درج ہو جاتا ہے، یعنی تھیلیسیمیا کے مریض بچے کا اندراج کروا دیا جاتا ہے ادھر دفتر میں، ٹھیک ہے، یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے. بعد میں جس ٹائم وہ ہفتے میں ضرورت پڑتی ہے، 15 دن کے بعد ضرورت پڑتی ہے، وہ ادھر سے آ کے بلڈ بیگ فری میں لے کے جا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن. زنانہ و مردانہ کفن ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، وہ کسی 24 آور یعنی ایمرجنسی کی صورت میں کسی وقت بھی ادھر سے زنانہ، مردانہ، بچگانہ کفن موجود تیار ہوتے ہیں، جس میں ہر چیز پورے لوازمات سب موجود ہوتے ہیں. وہ کسی ٹائم بھی آ کے لے کے جا سکتے ہیں. اس کی تقریباً کاسٹ ہوتی ہے 1200 روپیہ. اچھا 1200-1250 روپیہ. وہ اگر کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، نہیں تو ڈیمانڈ کسی سے نہیں کی جاتی کہ آپ وہ ہمیں پیسے پے کر کے یہ لے کے جائیں. ٹھیک ہو گیا. نہیں ہے. اور باقی بھی بہت سارے کام ہیں، جیسے ڈیڈ باڈی باکسز ہیں. یہ کرونا کے دنوں میں بہت زیادہ یہ مل نہیں رہے تھے. کوٹلی ڈڈیال تک یہ ہمارے میر پر بہت زیادہ یعنی بہت جگہ پہ ادھر سے. میں یہیں رک کے ناظرین آپ کو بتانا چاہوں گا، میں نے تو شروع میں یہی تعارف کرایا کہ یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن ضلع بھمبر کے اندر، لیکن جس طرح یہ سینئر نائب صدر صاحب بتا رہے ہیں کہ کوٹلی کے اندر چونکہ وہ تو ضلع بھی دوسرا ہے بلکہ ڈویژن سے آگے نکل جاتی ہے بات، بڑی دور تک ماشاءاللہ آپ کی سروسز ہیں. الحمدللہ سر، کہیں بھی کہ
کسی ایریا کے گجرات کا آدمی ہے, کوئی برنالہ کا ہے, کہیں کا بھی ہے, وہ ادھر سے کسی ٹائم بھی آ کے لے کے جا سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے بمبر کے لیے یہ خدمات ہیں. واہ بہت ہو. الحمدللہ ڈیڈ باڈی باکسز ہیں, وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے جتنی اس کی کاسٹ آتی ہے نا, اگر کوئی پے کرنا چاہے تو کر دے, نہیں تو اس کی بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی جاتی کہ ہمیں پیسے پے کر کے یہ لے کے جائیں. بہت خوب. میت کو غسل دینے والے ڈیسک ہیں جو, وہ ہمارے پاس ادھر موجود ہیں, کافی جگہ پہ بنوا کے بھی دیے ہیں, یعنی مختلف ایریاز میں, ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس بھی موجود ہوتے ہیں. کسی ٹائم بھی ضرورت کسی کو پڑے تو وہ ادھر سے لے کے جا سکتا ہے. بہت ہو. وہ لے کے لوگ جاتے ہیں. اور دوسرا ہے ہمارے پاس یہ میت کی تدفین کے لیے ریفریجریٹر ہیں جو, ہاں وہ جو میت رکھی جاتی ہے. جی میت رکھی جاتی ہے. وہ اصل میں پتہ ہے ابھی جو موسم چل رہا ہے گرمیوں کا, گرمی میں بہت پرابلم ہوتی ہے, کہیں ویٹ کرنا پڑ جائے کسی کا, ٹھیک ہے, یا ڈیڈ باڈی کو انتظار کرنے کے لیے وہ بڑی مشکل ہوتی تھی. ادھر سے پتہ ہے آپ کو پہلے ادھر کوئی سہولت نہیں تھی کہ لے کے جانا پڑتا تھا. ابھی الحمدللہ یہ یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن نے مختلف جگہ پہ, یعنی برنالہ میں, بوٹ گربی میں, سمانی میں, چوکی میں, ڈب, ایسے کافی مختلف ایریاز میں یہ ڈیڈ باڈیز ریفریجریٹر دیے ہوئے ہیں. ادھر ہمارے پاس بھمبر میں بھی 2 بھی موجود ہیں, جو کسی ٹائم بھی رات کے وقت, کوئی رات 12 بجے کوئی کال کرتا ہے, کسی ٹائم بھی دفتر سے آ کے وہ لے کے جاتے ہیں لوگ. الحمدللہ یہ لوگوں کو سہولت مل رہی ہے. باقی اس کے علاوہ جو ہمارے مختلف ایریاز ہیں, جو بیکورڈ ایریا, ادھر فری جو میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ فری سلائی مشینوں کا ایک پروجیکٹ تھا, یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, ابھی بھی جاری ہے. وہ کون بندہ لے سکتا ہے, سوال سے تھوڑا آگاہی دیں ہمارے ناظرین کو. حافظ صاحب بیوہ و نادار خواتین کے لیے, ٹھیک ہے, جن کے بچے جو روزگار نہ کر رہے ہوں, پڑھ رہے ہوں, خواہ وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, اچھا, یعنی ذریعہ انکم ان کا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں. کیونکہ مستحق لوگوں کو ہمارا ایک یہ کرائٹیریا ہے کہ جو بھی طلاق یافتہ عورت, یا جس کا خاوند معذور ہے, یا بیوہ عورت, جس کے بچے چھوٹے ہیں, پڑھ رہے ہیں, کوئی روزگار کا سسٹم نہیں ہے, چلیں یہ گھر میں کمرشل طور پہ بھی یہ استعمال کیا جا سکتا, یہ سہولت ہے بالکل بہترین, یعنی کمرشل طور پہ بھی اس کو استعمال کریں تو بہت اچھا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, لیکن کم از کم یہ کافی حد تک یہ جو مستحق خواتین بچوں کے لیے اپنے کپڑے سلائی کر کے بھی یہ گزارا کر سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. اور الحمدللہ اس میں بھی یہ فوٹو کاپی ایک دینی پڑتی ہے, پہلے ادھر دفتر, پھر ہمارا جو طریقہ کار ہے, پروسیس ہے, ہم چیک کر کے, یعنی یہ واقعی مستحق ہیں تو ان کو کال کر کے بتا دیا جاتا ہے, وہ آ کے ادھر سے مشین لے جاتے ہیں. اور الحمدللہ یہ ابھی بھی چل رہا ہے اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ ہم جو دیتے ہیں یہ سردیوں میں جو پرائیویٹ سکول ہیں, اصل میں پرائیویٹ یہ جو گورنمنٹ سکول ہیں, سوری جی یہ گورنمنٹ سکول میں اکثر آپ کو پتہ ہے وہی لوگ بچوں کو تعلیم حاصل کروا رہے ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے پرائیویٹ سکولوں میں. ٹھیک ہے, کیونکہ اصل میں جو حالات ہیں ابھی آپ کے سامنے ہی ہیں, ہر آدمی پرائیویٹ سکول میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتا. بالکل یہ بات, کیونکہ بہت مشکل ہے, اخراجات بہت زیادہ ہیں, لوگوں کا انکم اس حساب سے نہیں ہے. بالکل. تو جو گورنمنٹ سکولوں میں وہ زیادہ لوگ ہیں جو غریب طبقہ کے لوگ ہیں. بالکل. تو ان کے لیے ہمارا یہ پروجیکٹ جو جرسیاں, ٹوپیاں, جرابیں, یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا. الحمدللہ تقریباً ضلع بمبر کا کوئی شاد و نادر کوئی سکول رہ گیا ہو تو کہہ نہیں سکتے, لیکن الحمدللہ کوشش کر کے یہ ٹوپیاں, یہ نہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے بچے یتیم یا نیڈی بچوں کے لیے نہیں, یعنی پرائمری سے کہ ٹوٹل بچوں کو. ویری گڈ, بہت خوب. یہ ٹوپیاں, جرسیاں اور جرابیں سب کو تقسیم کی گئی ہیں. ویری گڈ. یعنی گورنمنٹ بوائے سکول میں بھی اور گرل سکول میں بھی. اور اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں جو ہمارے الحمدللہ یونائٹڈ ویلفیئر میں ہو رہے ہیں. بہت خوب. تو بس یہ لوگوں کا تعاون ہی ہے.
جو مخیر حضرات اوورسیز بھائی ہیں ہمارے بہن بھائی جو یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آج الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے دیکھیں 22 نومبر 2016 کو یہ یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا ہے. یہ بانی چودھری عبدالرشید صاحب جی جو بانی یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے، انہوں نے بس یہ ایک ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا جس میں الحمدللہ آج دیکھ لیں میں تقریباً 2019 کو جب یہ کرونا سٹارٹ ہوا اس ٹائم میں نے ان کی پوسٹ ایک دیکھی فیس بک پہ، ٹھیک ہے، تو میں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا تو کہنے لگے ملاقات کریں. ملاقات کی تو الحمدللہ میں نے یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بارے میں پہلے مجھے کوئی معلومات نہیں تھی، بالکل ٹھیک ہے، معلومات ملی. میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، والنٹیئر کام کیا الحمدللہ 2 سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے. اتنا مزہ آیا. اور بہت سارے دوست ایسے ہیں جو الحمدللہ یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں، جن کو آگاہی ملتی ہے الحمدللہ. اور آج آپ کے توسل سے بھی بہت لوگوں کو ایسے لوگ ہیں جن کو معلومات ملے گی یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بارے میں. بہت خوب. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا، سینئر نائب صدر میری کیمرے کے پیچھے ان سے بات ہو رہی تھی تو کہہ رہے تھے میں ایز اے والنٹیئر یہاں آیا تھا اور آج سینئر نائب صدر کے عہدہ پہ فائز ہیں. خدمت خلق ایک ایسا جذبہ ہے، اللہ جس کو یہ عطا کر دیتا ہے، یہ میرے خیال میں ایسی ایک نعمت ہے جس کو میرا رب دے دیتا ہے، پھر اس کو اس کے اندر لذت آنی شروع ہو جاتی ہے. جس طرح عبادت کرنا بندہ شروع کرتا ہے، جب شروع کرتا ہے تو اس کو اس کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے اور وہ عبادت میں بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. جب وہ شروعات کرتا ہے ایک نماز سے، پھر میرا رب اس کو اتنی لذت عطا کرتا ہے کہ وہ 5 وقتہ نمازی بھی بن جاتا ہے. مزید میرا رب اس کو لذت عطا کرتا ہے تو وہ نوافل عبادات میں بھی شروع ہو جاتا ہے. لیکن ناظرین، یہی ایک جذبہ ہوتا ہے. جس طرح نماز جذبہ ہے، عبادات جذبہ ہیں، ان جذبات میں سے ایک جذبہ خدمت خلق ہے. وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں جناب محترم محمد انور کشمیری صاحب ہمیں یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے حوالے سے آگاہی دے رہے تھے. سر اس میں ابھی کچھ باقی رہ گئے ہیں جو میں نے آپ کو نہیں بتائے. یہ ہمارے یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن میں ہم جو لوگ ہیں معذور، یعنی کسی کا بازو ٹوٹ گیا ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، وہ چلنے پھرنے میں پرابلم ہے، ان کو یہ بیساکھیاں دی جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. جو کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو پیشاب کے لیے واش روم میں جانے کے لیے ان کو پرابلم ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس کرسیاں ہوتی ہیں پیشاب والی، وہ دی جاتی ہیں. یعنی بہت سے ایسے کام ہیں جو الحمدللہ یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے. ہمارے پاس الحمدللہ یہ ویل چیئر کے علاوہ واکرز ہیں جو یہ فزیو تھراپی کے لیے، جی بالکل، یہ بھی لوگوں کو دی جاتی ہیں جو یعنی کوئی بھی بندہ لے سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت خوب. ماشاءاللہ ناظرین مکرم، آپ نے سماعت کیا. آج کا ہمارا جو موضوع تھا، خواہ کہ ہم آج کسی عالم دین کے پاس نہیں، کسی عالم دین کے پاس، کسی مفتی کے پاس، کسی مذہبی اسکالر کے ساتھ نہیں، بلکہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس میں ہم نے آل اوور دا ورلڈ جو پیغام ہم نے بھیجنا ہے وہ یہی بھیجنا ہے. وہ پیغام دین کا ہو، وہ کسی تنظیم کا ہو، وہ خدمت خلق کا ہو، وہ اسلامی ہو، وہ کسی قسم کا بھی پیغام ہو، پیغام عام کرنے کی ہماری کوشش ہے. ناظرین مکرم، بڑے خوبصورت برائے کے اندر جناب محترم محمد انور کشمیری صاحب یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی خصوصیات اور سہولیات سے آگاہی دے رہے تھے. میں چلتا ہوں اب جناب محترم محمد سہیل رشید صاحب کی طرف. سہیل صاحب، ذرا جو آپ پیغام عوام تک پہنچانا چاہیں. میں جو بھی باتیں انور کشمیری صاحب نے آپ سے کہی ہیں، جی ان میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ سارا کام کا جو دار و مدار ہوتا ہے یہ مخیر حضرات کی بالکل کی وجہ سے ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں ڈونر ہوتے ہیں جو منتھلی ہمیں 200 سے لے کر آپ جتنا چاہے وہ منتھلی ہمیں دیتے رہتے ہیں، اسبِ تفیق وہ ہمیں دیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو بندہ ڈونیشن دے دیتا ہے، خاص کر اوورسیز جو پاکستانی ہمارے بھائی بہن، وہ ہمیں وہاں سے کثیر رقم جو ہے نا یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن جو بھی ہے، جس آدمی سے آج تک کسی بھی جس آدمی سے جو پائی لی ہے
وہ ہمارے پاس یہاں کمپیوٹر میں دفتر میں ویری گڈ، ریکارڈ موجود ہے. بہت خوب. کوئی بھی آدمی خواہ وہ اس میں شامل ہے، خواہ وہ یہ ڈونر ہے یا وہ اس کی ممبرشپ ہے، ٹھیک ہے، وہ آ کر کسی وقت بھی چیک کر سکتا ہے کہ یہ تنظیم میں یہ پیسہ کہاں سے آیا اور کہاں خرچ ہوا. بہت خوب، یہ بہت اچھی اور بات ہے. سب سے عام یہ ہے کہ ہم جتنے بھی لوگوں سے جتنی بھی ڈونیشن لیتے ہیں وہ اپنے ریکارڈ ہوتی ہے. اگر بعض اوقات لوگ ایزی پیسہ یہ پیسے بھیجتے ہیں، ہمیں انفارم نہیں کرتے، ہم ان کا آئی ڈی نمبر لکھ کر نامعلوم لکھ کر وہ اپنے پیسے اس میں جمع کر سکتے ہیں. بہت خوب جناب. کسی بھی بندے کو کسی بھی وجہ کسی بھی وقت جب چاہے آ کر ہمارے پاس کمپیوٹر پہ بھی ریکارڈ موجود ہے اور بائی ہینڈ رجسٹر پہ بھی. میرے خیال میں سہیل صاحب چیک تو وہ کرے جس کے سامنے یہ کام نظر نہیں آ رہے. اگر تو یہ سہولیات جو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں اس کا تو میں خود آئینی شاہد ہوں، کیونکہ خود ہمیں ضرورت پڑتی رہی ہم استعمال کرتے ہیں. سب یہ ہے کہ جو میرے والد ہیں نا عبدالرشید، یہ جتنا بھی کام کرتے ہیں نا یہ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا میں جب ہم انہیں ایڈ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نام نہ ظاہر کرے، تو ہم ان کی خواہش پہ ان کا نام ظاہر نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو سوشل میڈیا میں ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی ذریعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے جو ٹوٹلی یہ سوشل میڈیا پہ کام کر رہی ہے. کوئی مسئلہ نہیں جناب، آج ہمارا پیغام بھی انشاءاللہ ہمارے ذریعے دیا جائے گا. جی انشاءاللہ جائے گا. بہت شکریہ سر. ذریعہ ہی ہم یہ لوگ جو ہے نا یہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو جو لوگ اگر کوئی بندہ اپنے نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ساری بات آتی ہے نیت. بے شک. اگر ہم ایک آدمی کسی کو سوشل میڈیا میں اس کا نام آ جاتا ہے، میں بھی اس کے جذبے اس کو دیکھ کر کسی اور اس کے دوست بالکل وہ ترغیب دلوانے کے لیے آگے سلسلہ جو ہے یہ بڑھتا ہے. بالکل، یہ کوئی بھی کام ہے اس کی ترغیب ہوتی ہے. جی جی جو کچھ اس کے کام ہوتے ہیں. دیکھیں اب جو پیغام ہمارے اس ایس آر اسٹوڈیو 5 کے ذریعے پوری دنیا میں جو پیغام جائے گا وہ پیغام یہی ہے کہ لوگوں کے اندر آگاہی اور جذبات. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو ان سہولیات کا پتہ نہیں ہوگا، وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے تھے، وہ اٹھانا شروع کر دیں گے. کچھ ہوں گے جن کے دل کے اندر جذبات ہوتے ہیں خدمت خلق کے، وہ آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں. میں تو جتنے بھی مخیر حضرات آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اپنے اس پروگرام کے تھرو، ان تمام احباب تک یہی پیغام پہنچاؤں گا کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بے شک 1 روپیہ اس فاؤنڈیشن کو دیا یا 1 لاکھ اس فاؤنڈیشن کو دیا یا جتنا بھی لاتعداد آپ نے دیا، اللہ اس کو 1000 گنا بڑھا کے آپ تک پہنچائے، کیونکہ اللہ کے ساتھ سودا ہے. یہ بہت اچھا پیغام سہیل صاحب نے بھی دیا، میرے مراد محمد انور کشمیری صاحب نے بھی دیا. ناظرین مکرم، ہمارا پروگرام کا بڑا مختصر ترین وقت ہوتا ہے، تو اسی مختصر ترین وقت کے اندر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. کل انشاءاللہ پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے بہت شکریہ سلامت رکھے جناب. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ آپ کی طرف سے بھی حصہ آ گیا یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن میں. جی ضرور. اللہ پاک آپ کو صحت حضرات کا بھی بہت شکریہ. مخیر حضرات کا اسپیشلی دوبارہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں دل کے تھا گہرائیوں سے، جو یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کو اتنے سپورٹ کرتے ہیں. اور الحمدللہ آج یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک بہت بڑا ادارہ بن چکا ہے ممبر میں. الحمدللہ ممبر میں نہیں بلکہ ہمارے ارد گرد کے بہت سارے علاقے ہیں جو الحمدللہ یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی سروس سے استعمال کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ مخیر حضرات کے تعاون کی وجہ سے ہی ہے. الحمدللہ اگر ہمارا کوئی بھی بین بائی اوورسیز کوئی یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن ممبر کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی. اور یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن ممبر کی انتظامیہ کو یقین دلاتی ہے کہ آپ کا جو پیسہ ہے ایک ایک پیسے کا حساب رکھا جاتا ہے. الحمدللہ یونائٹڈ ویلفیئر آفس صاحب آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارے الحمدللہ ایک سسٹم بہت ہی آپ نے شاید دیکھا ہے کہ کوئی سفارش کا تعلق نہیں. ابھی جیسے وہ بھائی ہمارے پاس کوئی سفارش کا تعلق نہیں ہے، بالکل کوئی سیاسی معاملات نہیں ہے. جو بندہ میرٹ پہ ہے خواہ وہ یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس کا کوئی عزیز کوئی بالکل ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے الحمدللہ اب فری اینڈ افیئر ہے، یعنی جو بندہ میرٹ پہ آتا ہے اس کو سہولیات وہ ملے گی. بالکل ٹھیک ہو. یعنی ہمارا جو پروسیس ہے وہ چیک کر کے واقعی مستحق ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، بس وہ پروسیس کر کے اس بندے تک چیز پہنچ جاتی ہے. اس میں کوئی سفارش نہیں ہے، کوئی کسی کا نہ عمل دخل، کوئی معاملات، کوئی سیاسی
بالکل اس سے صاف بہت خوب. ناظرین مکرم, ہم انشاءاللہ یونائٹڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو آفیشیل نمبر ہے وہ بھی اپنے ڈسکرپشن میں بھی, اور کوشش کریں کہ ویڈیو کے کسی ایک کونے میں ساتھ ایڈ کر دیں گے. اگر کوئی ضرورت مند ہے تو ان سے اپنی ضرورت کے تحت وہ چیز ان سے لے سکتا ہے, اور اگر کوئی تعاون کرنا چاہتا ہے تو اسی نمبر پہ ان کے ساتھ رابطہ کر لے اور تعاون کر لے. انشاءاللہ پروگرام چونکہ مزید اپنے اختتام کی طرف سفر کر رہا ہے, تو یہیں پہ ہم اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے. ناظرین مکرم, کل تک کے لیے اپنے میزبان شمس الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.